دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دولت، پروٹوکول اور اثر و رسوخ یہ دیواریں اتنی اونچی ہو سکتی ہیں کہ ان کے پیچھے چھپے گناہ کبھی باہر ہی نہ آ سکیں؟ پچھلے کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ایپسٹین فائلز نامی ایک معاملے کا شور ہے۔ یہ محض چند قانونی کاغذات اور دستاویزات نہیں، بلکہ یہ اس جدید دور جاہلیت کا کچا چھٹا ہے، جہاں طاقتوروں نے سمجھ لیا کہ وہ زمین پر معاذ اللہ خدا بن چکے ہیں۔ جیفری ایپسٹین نامی ایک شخص نے ایک نجی جزیرے پر گندگی کا وہ بازار سجایا جہاں دنیا کے بڑے بڑے نام، سیاستدان اور با اثر شخصیات چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے۔ جب اس کی شکایت ہوئی اور اسے پہلی بار پکڑا گیا تو عالمی اشرافیہ اور با اثر لوگوں نے اپنا پورا زور لگایا اور اس کی سزا کو انتہائی مختصر اور معمولی بنا کر اسے رہا کروا لیا۔ لیکن یاد رکھیے، حق کی آواز کبھی مستقل طور پر دبی نہیں رہتی۔ آخرکار ایک نڈر صحافی کی انتھک کوششوں اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ دوبارہ قانون کے گھیرے میں آیا اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کی لاش ملی، جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے گناہوں کا وہ پلندہ چھوڑ کر گیا کہ جس نے آج دنیا کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کی دنیا میں جب کسی کے پاس 2 پیسے یا تھوڑا سا اختیار آ جائے نا، تو وہ اسے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا لائسنس سمجھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری اور رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ طاقت ایک کڑی آزمائش اور امانت ہے۔ اگر کرسی، بینک بیلنس، شہرت، اختیارات کسی کمزور کی داد رسی کے بجائے اسے دبانے یا اس کا استحصال کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ ایپسٹین اور اس کے حواریوں کی راہ ہے، جس کے اختتام پر بندہ نشان عبرت بن کے رہ جاتا ہے۔ کسی کا بڑا آدمی ہونا اسے یہ حق نہیں دیتا کہ دوسروں کی جان یا عزت سے کھیلے۔ ان فائلوں میں ان لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ممکن ہے کہ خود کچھ نہ کیا ہو، لیکن وہ وہاں موجود تھے، وہ سب جانتے تھے، اور اختیارات کے باوجود وہ خاموش رہے، وہ گونگے شیطان بنے رہے۔ پاکستانی تناظر میں ذرا سوچیے، جب ہمارے سامنے کوئی بااثر شخص کسی غریب پر ظلم کرتا ہے، کسی گھریلو ملازمہ یا بچے پر تشدد کرتا ہے، تو لوگ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑے لوگوں کا معاملہ ہے۔ سنیے، سنن ابو داؤد کی حدیث 4338 میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیجے۔ کیا ہم اپنے فائدے کے لیے طاقتور کے ظلم پر خاموش رہ کر اس کے شریک جرم تو نہیں بن رہے؟ اپنے ہوائی جہاز اور جزیرے پر ایپسٹین کو لگا تھا کہ کیمرے اس کے کنٹرول میں ہیں، پر اللہ تعالیٰ کا نظام احتساب عجیب ہے۔ آج کا دور نا ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کا دور ہے۔ اب ہر چھپا ہوا گناہ، ہر لیک شدہ ویڈیو، ہر خفیہ دستاویز کل رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا۔ آج کی یہ فائلز دراصل اسی قرآنی حقیقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اگر انسان دنیا کے ڈیٹا بیس سے ڈر رہا ہے تو وہ اپنے رب کے ڈیٹا سے کیوں نہیں ڈرتا، جس سے تو کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آخر میں میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں اور مقتدرہ حلقوں سے، ایپسٹین فائلز ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ایک خاص ٹولہ، ایلیٹ کلب ایک دوسرے کو بچانے میں لگ جاتا ہے نا، تو عدل مر جاتا ہے۔ جب تک اپنے بندے کو بچانے کی روش نہیں چھوڑی جائے گی نا، معاشرے میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ سفارش اور اقربا پروری دراصل اس خیانت کی پہلی سیڑھی ہے جو معاشرے کو تباہ کر دیتی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم کمزوروں کی ڈھال بنیں، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والا بچہ ہو یا سڑک پر کھڑا کوئی عام شہری۔ اس کی عزت کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔